الحمد للہ وحدہ الصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنة ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. تمام احباب بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ یا محبوب اللہ یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. میرے بھائیوں اور بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بندہ ناچیز، سب سے پہلے آپ تمام تشریف لانے والے معزز محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں کا اصلاحی جماعت وعالمی تنظیم العارفین دربار عالیہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے خیر مقدم کرتا ہے، خوش آمدید کہتا ہے اور اپنے لیے باعث سعادت، باعث شرف، باعث اعزاز سمجھتا ہے کہ آج کی اس تقریب میں آپ سے چند گھڑی مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. اور یہ ہمارے لیے ایک موقع ہے اپنے سبق کی دہرائی کا، اس پیغام کی دہرائی کا جو ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پاک کتاب میں راہ ہدایت کے طور پہ عطا فرمایا. اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اپنے کامیاب بندوں کی یہ نشانی بیان فرمائی کہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. وہ لوگ جو اپنے نفس کو پاک کرتے رہتے ہیں، اس سے آلودگیوں کو، گناہوں کو، ناپاکیوں کو دور کرتے رہتے ہیں اور اللہ کے ذکر سے، اس کی محبت سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے، شریعت سے، محبت سے اپنے نفس کو پاک کر کے، نفس امارہ سے گزار کے، اسے نفس لوامہ اور نفس ملہمہ سے بھی گزار کے مقام مطمئنہ پہ لے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے مبارک فرمائی کہ تم وہ خوش نصیب ہو جو اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ کر کامیاب ہو گئے. تمہارا رب تم سے راضی ہو گیا، تم اپنے رب سے راضی ہو گئے.
اور فرمایا کہ جنہیں یہ مقام مل جاتا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو فرمایا کہ اب میرے خاص بندوں کے اندر شامل ہو جاؤ، میرے خاص بندوں کے اندر شامل ہو جاؤ۔ تو مولا سارے ہی بندے ہیں، سارے ہی بشر ہیں، سارے ہی صلب آدم سے بطن حوا سے آئے، یہ سارے ہی تیرے بندے ہیں۔ فرمایا فادخلی فی عبادی، جب میں کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت مبارکہ میں غور کرتے ہوئے فادخلی فی عبادی، اس کا معنی یہ ہوا کہ بندے تو اس نے زمین پہ اپنے بے شمار بنائے، سب کو آنکھیں ایک جیسی دیں، چہرے ایک جیسے دیے، جسم کی ساخت ایک جیسی دی، فطرت ایک جیسی دی، بنایا ایک جیسا، تھوڑا تھوڑا فرق رکھا، رنگ کا، قد کا، بولیوں کا فرق رکھا، مگر فرمایا کہ باعتبار درجہ بھی ہم نے تمہارے درمیان ایسے درجے بنا دیے جو تمہاری اپنی طلب کے مطابق طے کرتے ہیں کہ تم کس کے بندے ہو۔ جس نے دنیا کو طلب کیا وہ دنیا کا بندہ کہلایا، جس نے نفس پرستی کی وہ نفس کا بندہ کہلایا، جس نے ہوس پرستی کی وہ ہوس کا بندہ کہلایا، جس نے حرص پرستی کی وہ حرص کا بندہ کہلایا، اور جو ان چیزوں سے اٹھ کے اپنے آپ کو عقبہ کے لیے، آخرت کے لیے تیار کرتا ہے، وہ عقبہ کا بندہ کہلایا، وہ آخرت کا بندہ کہلایا، اور جو آخرت سے بھی اپنے آپ کو بلند کر کے اپنے آپ کو اپنے اللہ کے لیے، اپنے مولا کے لیے، اپنے خالق کے لیے خالص کر دیتا ہے کہ مولا نہ دنیا میں کسی چیز کی طلب ہے نہ آخرت میں کسی چیز کی طلب ہے، طلب ہے تو تیری رضا کی، تیری محبت کی، تیرے قرب کی طلب ہے، میں اپنے آپ کو تیرے لیے خالص کرتا ہوں۔ فرمایا لوگوں دیکھ لو، عقبہ والے عقبہ کے بندے ہوئے، دنیا والے دنیا کے بندے ہوئے، جو میرے لیے خالص ہو گیا وہ میرا بندہ بن گیا۔ میری چاہت میں اپنی لگن کو خالص کیا، میرے ہو گئے، دنیا میں کہیں دل نہ باندھا، نہ عقبہ میں کہیں دل باندھا، نہ حوروں میں کہیں دل باندھا، نہ قصوروں میں کہیں دل باندھا، نہ باغات میں کہیں دل باندھا، نہ مقامات میں، نہ درجات میں دل باندھا، نہ کرامات میں دل باندھا، بلکہ انہوں نے دل میرے شوق میں باندھ لیا، میری محبت میں باندھ لیا، میری رضا میں باندھ لیا، میرے قرب کی تمنا میں باندھ لیا، مجھے منانے میں باندھ لیا۔ فرمایا وہ میرے بندے ہیں جو ہر طلب سے ماورا ہو کے میری طلب کے لیے خالص ہو گئے، میری ذات کے لیے خالص ہو گئے۔ اور انبیاء کرام میں حالانکہ انبیاء کے رتبے، انبیاء کے درجے دیگر مخلوق سے افضل ہیں، اولیاء سے تو صحابہ کے رتبے افضل ہیں، ان سے انبیاء کے رتبے افضل ہیں،
لیکن انبیاء کرام نے تعلیم امت کے لیے اپنے رب کے حضور یہ دعا کی، جیسے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے قرآن مجید میں، وَادْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے میرے مولا مجھے اپنی رحمت سے اپنے صالحین بندوں کے قریب فرما دے، اپنے صالحین بندوں میں داخل فرما دے۔ اسی طرح آپ غور کریں بھائیوں اور بزرگوں، قرآن مجید میں اپنی نماز میں جس وقت ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ پاک سے یہ دعا کرتے ہیں، پہلے اس کی حمد کرتے ہیں، ثنا کرتے ہیں، بڑائی کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پہلے حمد کی، پھر پیمان وابستہ کیا کہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ پیمان اور عہد وابستہ کرنے کے بعد کیا عرض کی؟ اہدنا الصراط المستقیم، دعا کی کہ مولا ہمیں صراط مستقیم پر ہدایت عطا فرما۔ صراط مستقیم کہہ دینا ہی کافی تھا کہ جو سیدھا راستہ ہے، جو ہدایت کا راستہ ہے، مگر ہدایت کے راستے کو اللہ تبارک و تعالی نے اسی دعا میں ہمارے لیے مزید واضح کر دیا کہ اس راستے کو ڈھونڈنے کے لیے، اس راستے کو پانے کے لیے، اس راستے پہ کامل طریقے سے چلنے کے لیے ان کے دل میں، دماغ میں کوئی شبہ نہ رہے، کوئی وسوسہ نہ رہے، اس لیے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، تیرا مستقیم راستہ، ہدایت والا راستہ، اور وہ راستہ جو ان لوگوں کا راستہ ہے، صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن پر تو نے اپنا فضل فرمایا، جن پہ تو نے اپنا انعام فرمایا۔ کن پہ انعام کیا؟ انعام یافتہ کون ہوئے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء میں اس کی وضاحت فرمائی کہ وہ انعام یافتہ کون ہیں۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا کن پہ انعام ہوا؟ انعام ہوا من النبیین، انبیاء پر۔ کن پہ؟ انبیاء پہ۔ والصدیقین، انبیاء کے بعد صدیقین پہ۔ والشہداء، اور شہداء کے اوپر، شہیدوں پہ۔ والصالحین، اور اللہ نے اپنے صالحین بندوں پر انعام فرمایا۔ اب جب ہم نے کہا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن لوگوں پہ تو نے اپنا فضل کیا، جن لوگوں پہ تو نے اپنا انعام کیا، جن لوگوں کو تو نے اپنی عطاؤں سے بخشا ہے، تو ان لوگوں میں کہا کہ اگر ان لوگوں کی پیروی کرنی ہے تو قرآن میں ان کی شخصیات مبارکہ کو بیان کر دیا کہ وہ انبیاء کی پیروی کرو، صدیقین کی پیروی کرو، شہداء کی پیروی کرو، اور صالحین اللہ کے نیکوکار بندوں کی پیروی کرو۔ اور یہ نیکوکار ہیں جن کو کبھی قرآن میں متقین کہا، ان کو قرآن میں اولیاء اللہ کہا، جیسے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔
بے شک اللہ کے اولیاء پر، اللہ کے ولیوں کے اوپر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی غم ہوتا ہے، نہ ہی کوئی خوف ہوتا ہے، نہ ہی کوئی غم ہوتا ہے۔ بلکہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ لوگوں غور کرو کہ جب بندہ اس درجے کو پہنچ جاتا ہے، اللہ کو منا کے، اس کی طلب میں خالص ہو کے، اس کے عشق میں، اس کے شوق میں، اس کی لگن میں خالص ہو کے جب اس تک پہنچتا ہے تو فرمایا کہ بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ میں بھی اپنے بندے کا ولی بن جاتا ہوں، میں بھی اپنے بندے کا ولی بن جاتا ہوں۔ جیسے کہ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا ولی ہے اور انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے بندہ اس کا دوست بن جاتا ہے، وہ بندے کا دوست بن جاتا ہے، بندہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، وہ بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں، جو محبت ہوتی ہے، جو حقیقی محبت ہے خالق کی اور بندے کی، یہ یک طرفہ محبت نہیں ہوتی، یہ دو طرفہ ہوتی ہے، دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ اور غالباً اور افہام میں سے کسی نے کہا اللہ اور بندے کی محبت کے لیے کہ پہلے کون محبت کرتا ہے؟ فرمایا کہ جو پہلی محبت ہے بندے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یعنی بندے اور اللہ کی محبت میں جو پہل ہے، بندے اور اللہ کی محبت میں جو پہل ہے، بندہ چونکہ کسی بھی امر میں اس کی ذات پہ پہل نہیں کر سکتا، اس لیے فرمایا کہ محبت بھی ایک ایسا درجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے سے محبت کی تو اسے وجود دیا، بندے سے محبت فرمائی تو اسے نعمتوں سے مزین کیا۔ فرمایا کہ یہ محبت ہی کی علامت ہے کہ اس نے تمہیں دنیا کے سب سے محفوظ مقام پہ، جہاں کے کسی بچے کی پرورش کی جا سکتی تھی، وہاں تمہیں رکھ کے تمہاری خالص خوراک کا بندوبست کیا، وہاں تمہارے اس جسم کو لوتھڑے سے اس میں ہڈیاں بنائیں، ہڈیے سے اس کو نشو نما دی، نشو نما سے اس میں سماعت رکھی، اس میں بصارت رکھی، اس میں گویائی رکھی، اس میں شعور رکھا، اس میں نطق رکھا، اس میں کلام رکھا، اس میں عقل رکھی، اس میں خرد رکھی، اس میں سمجھنے کی، سوچنے کی، ادراک کی صلاحیتیں رکھ دی۔ اتنی نعمتیں اس نے تمہیں تب دی جب تمہیں یہ شعور بھی نہ تھا کہ میں بندہ ہوں، میرا کوئی خالق ہے۔ یہ شعور تو تمہیں ملا جب بڑے ہوئے، جب آنکھ کھولی، جب پتہ چلا کہ وہ اللہ ہے، میں بندہ ہوں، لہٰذا مجھ پہ اس کی محبت لازم ہے۔ تو نے یہ سب جان کے محبت کی، اس نے تب بھی محبت کی جب تو تھا ہی نہیں۔ اس لیے بندے نے تو تب محبت کی جب اسے شعور آیا کہ میں بنا ہوں اور مجھے کسی نے بنایا ہے، میری جو نعمتیں ہیں یہ کسی نے دی ہیں۔ بندے نے تو تب محبت کی اس سے، لیکن اس نے بندے سے تب بھی محبت کی جسے قرآن کہتا ہے
کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، بندے پہ ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے جب یہ کوئی قابل ذکر شے ہی نہ تھا، خالق تو تب بھی محبت کرتا تھا جب یہ لا شے تھا، جب یہ کچھ بھی نہ تھا خالق تو تب بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ خالق تو، مالک تو تب بھی بندے سے محبت کرتا ہے، لہٰذا یہ جو بندے کی اس سے محبت ہے، پہلی بات یہ ہے کہ یہ یک طرفہ نہیں ہے۔ اگر بندہ اس سے محبت کرتا ہے تو وہ بھی بندے سے محبت کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بندے نے محبت بعد میں اس سے کی، اس نے نہ صرف محبت فرمائی بلکہ اپنی عطاؤں کی بھی بندے پہ برسات فرما دی، اپنے فضل کی، انعام کی، اکرام کی، بندے پہ رحمتوں کی ایک قطار در قطار سلسلہ ہے بندے پہ، اس کے فضل کا اور اس کے انعام کا۔ اور جہاں تک تعلق جب بندے کو محبت پیدا ہو جاتی ہے، جب بندے کو محبت پیدا ہو جاتی ہے اپنے مولا سے، اپنے خالق سے، اپنے پروردگار سے، تو فرمایا کہ اس محبت کے بعد بھی، اس سفر کے بعد بھی، اس کشش اور رغبت کے بعد بھی بندے کی اس کی محبت سے کوئی مسابقت یا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی ایک سادہ وضاحت آپ اور میں سبھی جانتے ہیں، ہم سب کو معلوم ہے، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید میں حدیث پاک بیان فرمائی، وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، کہ اللہ فرماتا ہے اگر میرا بندہ میری طرف ایک بالشت برابر قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، اگر یہ میری طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر قریب ہو جاتا ہوں۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، یہ میری طرف چل کے آ رہا ہوتا ہے، میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے آ رہی ہوتی ہے۔ یہ میری طرف چل کے آ رہا ہوتا ہے جبکہ میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے آ رہی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے سے جو محبت فرمائی اور اپنے بندے پہ جو فضل کیا، اس میں اس بات کو بندے کے لیے واضح اور ظاہر فرما دیا کہ تم صرف چاہو تو صحیح، اسے طلب تو کرو، محبت تو کر کے دیکھو، تم ارادہ کرتے ہو وہ چل پڑتا ہے، تم دھیرے دھیرے جاتے ہو اس کی رحمت لپک لپک کے آتی ہے، تم چل کے جاتے ہو اس کی رحمت دوڑ کے آتی ہے، اور کسی بھی درجہ محبت میں وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑتا، وہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ تمہیں کسی جگہ پہ بے سہارا نہیں چھوڑتا، وہ کسی بھی جگہ تمہیں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے انعام سے محروم نہیں کرتا، بلکہ جیسے جیسے تم اپنی رغبت بڑھاتے جاتے ہو ویسے ویسے اس کی بارگاہ میں
तुम्हारा दर्जा तकर्रुब भी बढ़ता जाता है। इसलिए जो औलिया अल्लाह हैं, जो सालिहीन हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, जो अल्लाह के महबूब बंदे हैं, उन बंदों पर अल्लाह तबारक व तआला की अता और भी ज्यादा होती है। हत्ता के जिस वक्त वो उस तक पहुंच जाते हैं, वो फिर भी उसकी तकर्रुब के मुकाम में रुकते नहीं हैं। वो उसके कुर्ब के मजीद से मजीद जीने तय करते हैं, उसके कुर्ब की मजीद से मजीद मंजिलें हासिल करते हैं, जिसके लिए सही बुखारी किताबुर रिकाक में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत किया कि रसूल अकरम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलय्य बिन नवाफिली हत्ता उहिब्बहू। फरमाया कि मेरा बंदा जब फर्ज इबादत कर लेता है, उसके बाद नवाफिल के जरिए, नफली इबादत के जरिए ये मेरा कुर्ब हासिल करता है और ये मेरा इतने करीब हो जाता है, इतने करीब हो जाता है, इतने करीब हो जाता है, हत्ता उहिब्बहू, हत्ता कि मैं इस बंदे को अपना महबूब बना लेता हूं। मेरे इतना करीब हो जाता है कि ये बंदा है, मैं खालिक हूं, ये आबिद है, मैं माबूद हूं, ये पैदा हुआ, मैंने पैदा किया, मगर फिर भी इस बंदे के शौक, इसकी लगन, इसकी तलब, इसकी तमन्ना के मुताबिक मैं इस बंदे से मोहब्बत फरमाने लग जाता हूं। फ़इज़ा अहबब्तहू, और जब मैं मोहब्बत करने लग जाता हूं, जब मैं उस बंदे से मोहब्बत करता हूं, तो उसको ये मुकाम अता फरमा देता हूं, कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिहा, मैं यस्मअु बिही, मैं इसके कान बन जाता हूं जिनसे ये सुनता है, वब्बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही, मैं इसकी आंख बन जाता हूं जिनसे ये देखता है, वह यदहु अल्लती जब लऊतियन्नहु, हत्ता कि ये सवाल करता जाता है, मैं अता करता जाता हूं, ये मांगता जाता है, मैं बख्शता जाता हूं, ये मुझसे सवाल करता है और मैं इसको अता करता हूं। इसलिए कि वो बंदा उसका महबूब है। और ये जो कहते हैं औलिया अल्लाह के बारे में, क्या औलिया अल्लाह की दुआएं मकबूल होती हैं, ये क्यों कहते हैं कि औलिया अल्लाह की दुआएं मकबूल हैं? ये किस लिए कहते हैं कि अल्लाह वालों की दुआ कबूल होती है? लोग क्यों सालिहीन, अइम्मा किराम, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, फुकहा, नेक लोगों को ढूंढते, तलाश करते और उनसे दुआ करवाते? क्यों? इसलिए नहीं कि उनमें से कोई किसी कुदरत में दखील हो जाता है, माअज़ल्लाह। उसकी कुदरत में किसकी मजाल है कोई दखल दे? वो बेनियाज है, वो हर इब्तिदा से पहले है, वो हर इंतहा से बाद है, वो हर कमजोरी से पाक है, वो हर नक्स से पाक है, वो किसी की एहतियाज नहीं रखता। सारी कायनात
اور خاص طور پہ یہ ساری زمین اور اس کی جتنی مخلوقات ہیں، اگر یہ اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری سے اپنا سر کھینچ بھی لے تو بھی وہ اتنا ہی بے نیاز ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں، اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اسے کسی ساتھی کی ضرورت نہیں، وہ ہر ضرورت سے پاک ہے، وہ ہر حاجت سے پاک ہے، وہ ہر چیز سے ماوراء و بلند ہے۔ پھر بندوں کی دعائیں کیوں قبول کرتا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ میں ان بندوں سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں کسی کو محبوب بنا لیتا ہوں تو از روئے محبت وہ مجھ سے جو بھی سوال کرتا ہے از روئے محبت میں اس کو وہی عطا کر دیتا ہوں، وہ جو مانگتا ہے میں عطا کر دیتا ہوں۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جسے اسیر ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام مسلم نے کتاب الفضائل میں روایت کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، فمن لقیہ منکم فلیستغفر لکم، پس تم میں سے جس کی ملاقات بھی اویس سے ہو، اویس قرن سے ہو، اویس قرن سے اپنی مغفرت کی دعا کروانا، اس لیے کہ اویس کی دعا کو اللہ نے قبولیت عطا کی تھی، وہ اللہ کا محبوب تھا، اور محبوب جب اپنے معبود سے سوال کرتا ہے وہ فرماتا ہے لَأُعْطِيَنَّهُ، میں اسے عطا کر دیتا ہوں۔ اس لیے سرکار بھیج رہی ہیں، غور فرمائیے، سرکار علیہ السلام بھیج رہے ہیں کس کی طرف؟ اویس قرنی کی طرف، اس سے جا کے مغفرت کی دعا کرواؤ۔ نبی کون ہوتا ہے؟ نبی معلم توحید ہوتا ہے، نبی سے زیادہ توحید کو کوئی نہیں جانتا، نبی سے بڑا توحید کا استاد کوئی نہیں ہوتا، نبی سے بڑا توحید کا معلم کوئی نہیں ہوتا، اور صحابہ سے بہتر توحید کو سمجھنے والا نہ تھا امتوں میں۔ اور روایت کون کر رہے ہیں؟ فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ وہ عمر ابن خطاب کہتے ہیں ہمیں رسول اللہ نے کہا جو کوئی بھی اویس کو پائے اس سے اپنی مغفرت کی دعا کروائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جانا اویس کی طرف اور میری امت کی بخشش کی دعا کرانا۔ یا رسول اللہ، آپ کی امت کی بخشش کے لیے آپ کا اللہ کافی نہیں ہے؟ اویس کا راستہ کیوں دکھا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ، آپ کی امت کی بخشش کے لیے آپ کی دعا کافی نہیں ہے؟ اویس کا راستہ کیوں دکھا رہے ہیں؟ اس لیے فرمایا کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں جس بندے سے محبت کر لوں وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وہ سوال کرے میں اسے عطا کرتا ہوں۔ فرمایا اس لیے اویس خدا کا محبوب بندہ ہے، تم اس سے جا کے سوال کرنا، وہ اللہ سے دعا کرے گا، اللہ تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ اور میرے بھائی اور بزرگوں، یہ جو نور ہوتا ہے محبوبیت کا، یہ ان کی دعاؤں میں در آتا ہے، ان کی دعاؤں میں آ جاتا ہے، ان کے کلمات میں آ جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ زبان فرماتا ہے میں بن جاتا ہوں، جس سے وہ بولتا ہے، وہ کلام کرتا ہے، یعنی اس زبان میں وہ اپنے نور کی برکت رکھ دیتا ہے، اپنے نور کی تاثیر رکھ دیتا ہے، کانوں کی سماعت میں اپنے نور کی تاثیر رکھ دیتا ہے۔ اس لیے وہ کان ہماری سماعت سے اپنی سماعت مختلف رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہماری سماعت اپنی مادی قیود میں قید ہے، اپنی مادی حدوں میں پابند ہے،
اسی وجود تک اس کی رسائی ہے۔ اب جس کے پاس موبائل نہ ہو، بھائی سوکھی جی گل ہے، جن دے کولوں موبائل نہ ہوئے وہ امریکہ تو کال سن سکتا ہے؟ جن دے کولوں موبائل نہ ہوئے وہ امریکہ تو کال نہیں سن سکتا نا، وہ کہیں دوے شہر تو گواڈی دی کال نہیں سن سکتا۔ تے موبائل ہو سی تو موبائل تو اس نو نہ صرف امریکہ، دنیا دے کئی ملک دی بھی آواز وہ سن سکتا ہے، اس واسطے کہ او دے کولوں سماعت دی ایک اضافی قوت آ گئی ہے، او دے کولوں سماعت دی سنن دی ایک اضافی قوت آ گئی ہے۔ تے جنہیں موبائل ایک دسن والی ٹیکنالوجی ہے نا، اسی طرح اللہ دا ولی ہومن بھی جڑی ولایت ہے نا، اے بھی نہ دسن والی ایک ٹیکنالوجی ہے۔ جنہیں موبائل آ ونجے تے بندہ امریکہ دی گل اتھے بیٹھے سن لیندا ہے۔ انہیں یار اگر بندے دے کولوں او ولایت دے کن آ ونجن، مرید صدا اتھوں دے وے عبدالقادر بغداد سن دے۔ اسی طرح اگر بندے کے پاس ایسی سماعت آ جائے تو یہ کان صرف نہیں رہتے بلکہ اس کے ساتھ وہ ایک اضافی آلہ آ جاتا ہے، وہ ایک اضافی آلہ آ جاتا ہے، پھر زمان اور مکان کی قید ختم ہو جاتی ہے، وہ وہاں بیٹھ کے سنتے ہیں۔ یہ نور ان کے کانوں میں ہوتا ہے، ان کی زبان میں ہوتا ہے، ان کی آنکھوں میں ہوتا ہے، ان کی آنکھوں میں، ان کے قلب اطہر میں ہوتا ہے، حتیٰ کہ یہ نور ان کے پورے وجود پہ سرایت کر جاتا ہے۔ یہ نور ان کے پورے وجود میں سرایت کر جاتا ہے۔ جس طرح نبی اکرم شہ الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں کہ ان من الناس مفاتیح لذکر اللہ، کہ بے شک کچھ لوگ اللہ کے ذکر کے لیے چابیاں ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے چابیاں ہوتے ہیں۔ ان من الناس، لوگوں میں سے کچھ، مفاتیح لذکر اللہ، چابیاں ہوتے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے۔ یعنی جب تمہارا ذکر نہ چل رہا ہو، دل جاری نہ ہو رہا ہو، تو فرمایا ان مومنین میں سے کسی مومن بندے کو تلاش کیا کرو، کیونکہ اللہ نے اپنے بندوں کو اپنے ذکر کی چابیاں بنایا ہے۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم ان کے پاس جا کے بیٹھتے ہو تمہاری زبان اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتی ہے۔ جب تم ان کے پاس جا کے بیٹھتے ہو تمہاری زبان اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتی ہے، ان کو دیکھ کے، کیونکہ ان کے وجود کو اللہ تبارک و تعالی اپنے نور کی برکت سے منور فرما دیتا ہے، اپنے نور کی تاثیر سے منور فرما دیتا ہے۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ سیدنا مولا کائنات امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ لوگوں کی مجلس کے قریب جاتے، لوگ آپ کو دور سے آتا ہوا دیکھتے، ان کی زبانوں پہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی ضرب جاری ہو جاتی۔
मा अकरम हादल फता, मा अशजा हादल फता, मा आलम हादल फता, मा अहलम हादल फता। वो लोग कहते आपको देख के कि ये जवान कितनी इज्जत वाला है, ये जवान कितना बहादुर है, ये जवान कितना इल्म वाला है, ये जवान कितना हिल्म वाला है। और फरमाते हैं फकानत रुयतहु तअमिलुहुम अला कलिमत तौहीद। और फरमाते हैं कि सिर्फ हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का देखना ही लोगों के सीनों में कलमा तौहीद के जारी होने का सबब बन जाता। आपके चेहरे अनवर की जियारत करते, चेहरे अनवर की जियारत करते, चेहरे की जियारत करते ही जुबान पे ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रब शुरू हो जाती। वजह क्या थी? वजह यह थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अपने नूर से, अपने फजल से, अपने इनाम से, अपने इकराम से, अपनी अता से माला माल फरमाया था। और ये वो लोग हैं जिन्होंने अताअत से, बंदगी से और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत और रफाकत से अपने जाहिर और बातिन को मुनव्वर कर लिया था, उस अता के मुस्तहिक हो गए थे। अल्लाह ने उन्हें अपना महबूब बना लिया। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, इसलिए जो महबूबीन की शान है, जो महबूबीन की शान है वो आम लोगों से बुलंद होती है। फदखुली फी इबादी, उसके खास बंदों के अंदर वो शामिल हो जाते हैं। हत्ता के उनकी महफिल में आके कोई बैठे, उनकी मजलिस में आके कोई बैठे। ये जो आम तौर पे मौलाना जलालुद्दीन रूमी का शेर पढ़ते हैं उलमाए किराम के यक जमाना सोहबत बाउलिया बेहतर सद साल ताअत बेरिया। अब शेर का बज़ाहिर सादा तर्जुमा यह है, यक जमाना, जमाना कहते हैं घड़ी, सेकंड, तवज्जो है भाई, एक घड़ी, एक घड़ी सोहबत बाउलिया, औलिया अल्लाह के साथ बैठना। कितना टाइम, कितना टाइम? एक घड़ी। औलिया अल्लाह के साथ बैठना बेहतर अज सद साल ताअत बेरिया, 100 साल की बेरिया इबादत से आपको ज्यादा नफा दे सकता है एक घड़ी अल्लाह वालों के साथ बैठना। अब हैं कि जिस वक्त अल्लाह वाले बैठ के अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह वाले बैठ के अल्लाह का जिक्र करते हैं, एक हल्का बना के, एक मजलिस लगा के, अल्लाह तबारक व तआला उनकी मगफिरत करता है। सबकी, जो वहां अहले महफिल बैठे होते हैं, अल्लाह पाक उन सब की मगफिरत कर देता है, उनकी बख्शिश का ऐलान करता है और फरमाता है फ़उशहिदुकुम अन्नी क़द गफ़रतु लहुम, मेरे मलाइका तुम गवाह हो जाओ, मैंने इन सब को बख्श दिया, इनकी मगफिरत कर दी, इन पे अपनी रहमतों के दरवाजे खोल दिए। ये जितने भी अहले जिक्र बैठे हैं मैंने इन सब को बख्श दिया। एक फरिश्ता उठता है, एक फरिश्ता उठता है, यकूल मलकुन मिनल मलाइकती, एक फरिश्ता उठता है और वो कहता है फीहिम फुलानुन
لَيْسَ مِنْهُمْ. مولا انہیں جڑے ذکر کرندے بیٹھے نا سارے رل تے جڑے ذکر کرندے بیٹھے انہیں چ ایک او جڑا فلانا بیٹھے نا او انہیں چ نہیں آ. اللہ پاک مغفرت دا اعلان کر دیتا نا سارے دا گواہ بڑھا کے کہ سارے گواہ ہو ونجو میں انہیں سارے انہوں بخش دیتا ہے. ایک فرشتہ اٹھیا یقول ملک من الملائکہ, ایک فرشتہ اٹھا فرشتے چوں مولا فیم فلان او جڑا فلانا بندہ لیس منہم انہیں چوں نہیں آ انما جالی حاجت نے انہیں دھنگی آکے بہ گئی ہے, انہیں دھنگی آکے بہ گئی ہے, انہیں چوں نہیں آ, یہ ان میں سے نہیں ہے, یہ اس کی تو اپنی حاجت تھی, یہ آ کے بیٹھ کے ان میں سے نہیں ہے. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میرے ملائکہ ہم الجلساء لا یشکا بہم جلیسہم, یہ ٹھیک ہے کہ یہ بندہ ان میں سے نہیں ہے, یہ اپنی حاجت سے آ کے بیٹھا, مگر یہ تو دیکھو کہ کن میں آ کے بیٹھا ہے, کن میں آ کے بیٹھا, میرے ذاکرین میں آ کے بیٹھا, میرے محبوب بندوں میں آ کے بیٹھا. جو ان میں آ کے بیٹھ گیا میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی, میں نے ان کی بھی مغفرت کر دی. اس لیے فرمایا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء, وہ بخشوانے نہیں آیا تھا اپنے آپ کو, انہیں دنگی آ کے بیٹھا آئی, وہ تو بخشش کرانے نہیں آیا تھا, ذکر کرنے نہیں آیا تھا, عبادت میں شریک ہونے نہیں آیا تھا, کسی اور کام سے آیا تھا, مگر آ کے ان کے ساتھ بیٹھ گیا. فرشتے نے کہا بھی مولا یہ تو اس کے لیے نہیں آیا, یہ تو کسی اور کام سے آیا ہے. فرمایا مجھے اپنے بندوں سے پیار اتنا ہے کہ کوئی بدکار بھی ان کے لڑ لگ جائے میں اس کی بھی مغفرت کر دیتا ہوں. مشکات شریف میں ایک حدیث مبارک ہے, فرشتہ کہتا ہے جب مغفرت کا اعلان ہوتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے ربی فیہم فلان عبد خطاء, یہ جو فلان شخص بیٹھا ہے نا یہ تو بڑا گناہگار ہے, بڑا خطا کار ہے, اس پہ تو گناہوں کا بڑا بوجھ ہے. وَإِنَّمَا مَرَّ فَجَلَسَ مَعَهُمْ, اے تے انہیں راہ چو لگا ویندا ہی تے آگئی ہے, اے دی تے نیت نہیں پتہ کوئی نہیں, اے تے انہیں راہ چو لگا ویندا ہی ویکھا ویکھی آتے بہ گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَهُ غَفَرْتُ, جڑا انہیں آ کے بہ گئی ہے میں انہوں ہی بخش دیتے ہیں. ہم القوم لا یشکا بہم جلیسہم, یہ ایسی قوم ہے اولیاء اللہ کی, اللہ کہتا ہے میرے محبوبین کی, میرے اولیاء کی, میرا ذکر کثرت سے کرنے والوں کی, یہ قوم ایسی قوم ہے لا یشکا بہم جلیسہم, ان کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا. میرے بھائی اور بزرگوں, پسر نوح بابداں بنشست, خاندان نبوتش گم شد, سگے اصحاب کہف روزے چند پائے نیکاں گرفت و مردم شد. پسر نوح علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں, ان کا بیٹا بابداں بنشست بروں کی مجلس میں جانے لگ گیا, بیڑی سنگت اچ پھس گیا. کتے بیڑی سنگت اچ بریاں نال باویں لگ گیا. شیخ سعدی فرماتے ہیں خاندان نبوتش گم شد, بیڑی صحبت دا ایسا اثر پیا کہ اپنے خاندان نبوت دی چادر نو چھوڑ بیٹھا. پسر نوح بابداں بنشست, نوح کا بیٹا بروں کے ساتھ بیٹھا. خاندان نبوتش گم شد, نبوت کا خاندان چھوڑ بیٹھا. سگے اصحاب کہف روزے چند, لیکن اس کے مقابلے میں
असहाबे कहफ का कुत्ता, असहाबे कहफ का कुत्ता पाए नेकां गिरफ्त, चंगियां दी लड़ लग गया, चंगियां दी राह टुर पिया, व मरदम शुद्ध ओदा मुआमला क़यामत वाली दिहाड़ इंसानां नाल होसी। सूरह काफ है, सूरह काफ है, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ये वाक़या फरमाया है, वतहसबुहुम अयक़ाज़न वहुम रुक़ूद वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातश शिमाल वक़ल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिलवसीद। तुम अगर उन्हें जागता समझो और वो सोते हैं और हम उनको दाईं तरफ और बाईं तरफ करवट देते हैं और उनका कुत्ता अपनी कलाइयां फैलाए हुए गार की चौखट पर पड़ा है, अगर तुम उन्हें गौर से झांक कर अंदर देखे तो पीठ फेर कर भागे उनके रोब की वजह से। तो कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब बंदों के उस कुत्ते की तहसीन की जो उनकी वफा में, उनकी मोहब्बत में उनके साथ शामिल हो गया था। इमाम अबू अब्दुल्लाह अल कुर्तबी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी तफसीर कुर्तबी में फरमाते हैं कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया, फमर्रु बिराइन मअहु कल्बुन, रात के वक्त वो भाग कर निकले, एक चरवाहे के पास से गुजरे, उस चरवाहे के पास उसका एक कुत्ता भी था। फत्तबअहुम अला दीनिहिम, तो उस कुत्ते ने जैसे उन असहाबे कहफ को देखा, उस कुत्ते ने जैसे उन असहाबे कहफ को देखा तो उसने चरवाहे को छोड़ के असहाबे कहफ की राह इख्तियार कर ली, उनके पीछे हो गया, उनके साथ चल पड़ा। और फिर हजरत काब रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल लिखते हैं, बड़ी काबिल गौर बात है मेरे भाइयों। वो कौन है? असहाबे कहफ इंसान है। कौन है? इंसान है। और ये जो पीछे पीछे आ रहा है ये कौन है? कुत्ता है, बेजुबान जानवर है, नुत्क नहीं है, गोयाई नहीं है, बोल नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता, माफ़े ज़मीर बयान नहीं कर सकता, लेकिन उसने जैसे देखा नेक बंदे जा रहे हैं, पीछे चल पड़ा। उन लोगों ने आगे जाके कहा कि ये भौंकेगा, ये हमारे दुश्मनों को, दकियानूस को खबरदार कर देगा, लिहाजा इसे भगाओ, इसे हटाओ। तो क्या हुआ? हजरत काब बयान करते हैं, फ़क़ामल कल्बु अला रिजलैहि, उन्होंने जब भगाने की कोशिश की ना, मुसलमानों गौर से सुनो, उन्होंने जब भगाने की कोशिश की, फ़क़ामल कल्बु अला रिजलैहि, वो अपने पिछले दोनों पांव उठा के खड़ा हो गया। कुत्ता पिछले दोनों पांव उठा के खड़ा हो गया। व रफ़अ यदैहि इला समाई कहैअत दाई, और अगले दोनों हाथ जो उसके थे उनको उसने आसमान की तरफ यूं बुलंद किया जैसे दुआ कर रहा हो। जब उन्होंने भगाने की कोशिश की तो पांवों पे खड़ा हो गया, हाथ आसमान की तरफ बुलंद कर लिए कुत्ते ने, और दुआ करके कहता है, मौला आज बोलने की ताकत दे दे, आज बोलने की ताकत दे दे, आज कलाम की गुफ्तगू की ताकत दे दे, आज जुबान की गिरों को खोल दे। फनाता का, तो फरमाते हैं दुआ कबूल हुई, कुत्ते ने कलाम किया, दुआ कबूल हुई, कुत्ते ने कलाम किया। और क्या कहा? फ़क़ाल ला तख़ाफ़ू मिन्नी, मुझसे न डरें, अना उहिब्बु अहिब्बा अल्लाह ताला, मुझसे न डरें, मैं भी उनसे मोहब्बत करता हूं जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है।
ہے کون؟ کتا۔ سگے اصحاب کہف روزے چند، اصحاب کہف کا کتا چند دن ان کے پیچھے چلا، پاہے نیکاں گرفت و مردم شد، نیکوں کی راہ پہ چلا، اور کہاں اللہ نے اسے کس مقام سے مالا مال کیا۔ امام قرطبی اس سے آگے ابن عطیہ کا قول نقل فرماتے ہیں کہ انما احب اہل الخیر نال من برکتہم، جو بھی اہل خیر سے محبت کرتا ہے، کن سے؟ اہل خیر سے، اللہ والوں سے، اللہ کے محبوب بندوں سے جو محبت کرتا ہے، اولیاء اللہ سے محبت کرتا ہے، صالحین سے محبت کرتا ہے، جو بھی صالحین سے محبت کرتا ہے، نال من برکتہم، وہ ان کی برکت سے خیرات ضرور پا لیتا ہے۔ جو بھی اللہ والوں سے محبت کرتا ہے ان کی برکت سے ضرور وہ کچھ نہ کچھ حصہ پا لیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ قلب احب اہل فضل وصحبہم فذکرہ اللہ فی محکم تنزیلہ، فرماتے ہیں یہاں تک کہ اگر کتا بھی اللہ والوں سے محبت کرنے لگ جائے، اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو بھی ضائع نہیں کرتا، اپنی پاک کتاب میں اس کتے کو تحسین کے ساتھ بیان فرماتا ہے۔ اپنی پاک کتاب میں اس کتے کو کتنے اللہ تعالیٰ نے تحسین کے ساتھ بیان کیا، مومنین کے سامنے مخلوقات میں سے ایک اچھی مخلوق بنا کے پیش کیا۔ یہ سارے اور اس طرح کی دیگر روایات لکھنے کے بعد امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنا تبصرہ لکھتے ہیں، فرمایا قلت، میں کہتا ہوں، اذ کان بعض الکلاب قد نال هذه الدرجات العلیاء بصحبته ومخالطته الصلحاء والاولیاء، فرمایا کہ لوگوں، اگر ایک کتا اولیاء کی صحبت میں آ جائے، اولیاء کی سنگت میں آ جائے، تو اتنا اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی مقدس کتاب میں، اپنی پاک کتاب میں اس کا ذکر فرماتا ہے۔ تو فرماتے ہیں فما ظنک بالمؤمنین الموحدین المخالطین المحبین للاولیاء والصالحین، فرمایا اگر ایک کتا اللہ کے بندوں سے محبت کرے اسے یہ درجہ مل جاتا ہے۔ مومنو، تمہیں تو اس نے اشرف المخلوقات بنایا، نبی کی امت بنایا، مسلمان بنایا، ایمان دیا، علم دیا، اگر تم اللہ والوں سے محبت کرنے لگو تو سوچ سکتے ہو اللہ تمہیں کتنی شانیں عطا کرے گا۔ اگر ایک کتا محبت کرے، اگر ایک کتا محبت کرے تو امام قرطبی فرماتے ہیں اس کو اتنے درجے مل سکتے ہیں، اس کو اتنے مقام مل سکتے ہیں۔ فرمایا مومنو، اگر تم اولیاء اللہ سے محبت کرنے لگو، صالحین سے محبت کرنے لگو، تو تم تو اشرف المخلوقات ہو، بنی نوع انسان ہو، تمہارے شرف کی تو کیا بات ہے۔ قرآن میں تمہارے شرف کی قسمیں اٹھائیں اللہ نے، تو تمہیں تو وہ خزانے دے، وہ شانیں دے، وہ درجے دے، اپنی ایسی رضا سے نوازے، اپنے ایسے انعام سے نوازے، اپنے ایسے فضل سے نوازے، اپنی ایسی عطا سے نوازے، اپنی ایسی نشانیوں سے نوازے کہ جو لوگوں کے لیے ایمان کی تقویت کا باعث بن جائیں، اپنی ایسی عطاؤں سے نوازے کہ تمہارے سینوں کو اپنے نور کے لیے روشن فرما دے، تمہیں اپنی ایسی عطاؤں سے نوازے کہ تمہارے دلوں پہ اپنی رحمت کا نزول فرماتا رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ،
जवान जवानी सांसों की रवानी मेरी प्रेम कहानी नाराए सुल्तानिया हुजूर जान नशीद सुल्तान और फाकर हज़रत सखी सुल्तान मोहम्मद अली साहब नाराए सुल्तानिया। तमाम अहबाब मोहब्बत से अदब से अपनी अपनी नशिस्तों पे बैठ जाएं, तशरीफ़ रखें। तमाम अहबाब आप तशरीफ़ रखें, बैठ जाएं। हमारी खुशकिस्मती है, खुश नसीबी है कि हमारे मुर्शिद करीम जानशीन सुल्तानुल फ़क्र सरपरस्त आला इस्लाही जमात व आलमी तंजीमुल आरिफीन हज़रत साहिबजादा सुल्तान मोहम्मद अली साहिब मसनद सदारत पे जलवा फरमा हैं। और ये वही घड़ियां हैं जिनकी अभी हम बात कर रहे थे कि यक ज़माना सोहबत बाउलिया, अल्लाह वालों के साथ एक घड़ी बैठना बेहतर 100 साल ताअत बेरिया, वो तुम्हें 100 साल की बेरिया इबादत से ज़्यादा नफ़ा दे सकता है। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे दरमियान जलवा फरमा हैं। और मेरे भाई और बुज़ुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह ये तहदीस नेमत है ये कहना, और लाजिम है हम पे इस बात का इदराक करना, इसको जानना कि आज पाकिस्तान में और दुनिया भर में लाखों नौजवान ऐसे हैं, लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं, मर्द बच्चे बूढ़े औरतें, जो हमारे मुर्शिद करीम जानशीन सुल्तानुल फ़क्र हज़रत सखी सुल्तान मोहम्मद अली साहिब की तरबियत में, आपकी तलकीन में इश्क मुस्तफ़ा की शमें अपने दिलों में रोशन किए हुए हैं। आज लाखों नौजवान इखलाक की, इखलास की, मोहब्बत की, अमन की, रहमत की तलकीन और तासीर अपने सीनों में सजाए आपकी सरपरस्ती में मुल्क की और मिल्लत की तामीर में अपना हिस्सा शामिल कर रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में, दुनिया भर में हजारों लाखों नहीं करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके सीने हजूर मुर्शिद करीम की तरबियत, तलकीन और फैज़ान से, अल्लाह के ज़िक्र से रोशन हैं और अल्लाह के ज़िक्र में जारी व सारी हैं। अल्लाह के ज़िक्र से उनके सीने रोशन व मुनव्वर हैं। और हजारों उलमा, स्कॉलर्स आपकी ज़ेर साया, आपकी ज़ेर तरबियत, आपकी तलकीन और तवज्जो से दुनिया भर के अंदर इस्लाम की, दीन इस्लाम की, दीन हक की, कुरान की और सीरतुन नबविया अशरीफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत कर रहे हैं और लोगों की इस पैगाम के ऊपर तरबियत कर रहे हैं, इस इखलाकी नहज के ऊपर तरबियत कर रहे हैं जो औलिया का मिनहज है, जो औलिया का तरीक़ेकार है। तो मेरे भाइयों और बुजुर्गों, ये हमारे लिए सादत है कि हम आपकी मौजूदगी के फैज़ान से भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और आपके रुख अनवर की ज़ियारत से भी अपने सीनों को मुनव्वर कर रहे हैं। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, मैं गुफ्तगू को इससे ज़्यादा तवील नहीं करना चाहता और इख्तितामी हिस्से की तरफ ले जाते हुए मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में हमें तलकीन फरमाई कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम पे चलो, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पे अल्लाह ने अपना फजल किया, जिन पे अल्लाह ने अपना
इनाम किया। और वो कौन लोग हैं? वो औलिया हैं, वो सालिहीन हैं, वो अल्लाह के महबूब बंदे हैं, वो अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, इस्लाही जमात की यही दावत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस्लाही जमात का मिशन ही ये है कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में उस इखलाक और उस तालीम को आम किया जाए। और ये जितनी भी चीजें नाचीज ने आपके सामने अर्ज की, ये पाक मुस्तनद जराए से, पाक और मोतबर जराए से, पाक और काबिल एतबार जराए से हम तक पहुंची, असलाफ से, अकाबरीन से, कुरान मजीद में पहुंची हम तक, सही बुखारी से, सही मुस्लिम से, जय्यद मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन की कुतब मुबारका से हम तक पहुंची। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, इसलिए हमें यह चाहिए कि हम फितनों के इस दौर में, फसादात के इस दौर में, शिद्दत पसंदी के इस दौर में, तशद्दुद और तास्सुब के इस दौर में, फिरकावारियत के इस दौर में, तकसीम दर तकसीम के इस दौर में, नफरतों के इस दौर में, तनाफुर के इस दौर में, दूरियों के इस दौर में, फितनों के इस दौर में हम उस मजबूत और महफूज रास्ते की तरफ जाएं जिसने 12 सदियों तक हमारे मुआशरे को यकजहत रखा, हमारे मुआशरे में वहदत को पैदा रखा, हमारी मिल्लत की वहदत को मुंतशिर नहीं होने दिया। और ये कौन लोग थे? ये औलिया थे। ये कौन लोग थे? ये सुलहा थे। ये कौन लोग थे? ये अल्लाह वाले थे। पाको हिंद के तूलो अर्ज में नजर कीजिए, बंगाल से लेके लंका के साहिलों तक जाइए, वहां से लेके सीपी है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटका है, पंजाब है, सिंध है, बलोचिस्तान है, केपीके है, जिधर किधर आप निगाह दौड़ाइए आपको उन औलिया अल्लाह के आसार मिलते हैं। ये कौन लोग थे? ये इस उम्मत के मुहाफिज थे, ये उम्मत की वहदत के मुहाफिज थे। इनका रास्ता अमन था, इनका रास्ता रहमत था, इनका रास्ता अदम तशद्दुद था, इनका रास्ता अदम नफरत था, इनका रास्ता नफरतों का खात्मा और लोगों को मोहब्बतों की कड़ियों में एक दूसरे के साथ पिरोना था। इनके एक हाथ में अल्लाह की किताब थी, एक हाथ में मुस्तफा की सुन्नत थी। इनके एक हाथ में शरीयत थी, इनके एक हाथ में तरीकत थी। इनके एक हाथ में ये अपने जाहिर की इस्लाह का आलम उठाते, दूसरे हाथ में अपने बातिन की इस्लाह का आलम उठाते। इसलिए कुरान मजीद ने हमें यह रग़बत दिलाई कि लोगों, अगर अमन चाहते हो, मोहब्बत चाहते हो, नेकी का रास्ता चाहते हो, सलामती चाहते हो, अपने मुआशरे की बका चाहते हो, आने वाली नस्लों की बका चाहते हो, तो कूनू मअस्सादिकीन, मेरे सच्चे लोगों के साथ हो जाना, मेरे औलिया के साथ हो जाना, मेरे महबूबीन के साथ हो जाना। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, औलियाए कामिलीन की तरफ हम इसीलिए जाते हैं कि इनकी तरफ हमें अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत अता फरमाई, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इनकी तरफ रास्ता अता फरमाया। अजान मुकम्मल होती है तो मैं अपनी इस बात को उसके बाद आपसे मुख्तसरन अर्ज करके इजाज़त चाहूँगा, लेकिन तब तक मेरी अर्ज़ है कि मोहब्बत से तशरीफ़ रखें अपनी जगह खामोशी से।
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدت وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد آمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اس لیے ہمارے پاس جو محفوظ راستہ ہے اپنی بقا کا، اپنی آئندہ نسل کی بقا کا، وہ وہی راستہ ہے جو ہمارا صدیوں سے یہ آزمایا ہوا راستہ تزکیہ کی، اخلاق کی، تصفیہ قلب کی تربیت کا راستہ ہے. اور جب بھی یہ تربیت لینا ہم بھولیں گے، اس تربیت کو ہم ترک کریں گے، اس تربیت سے ہم دور جائیں گے، تب ہماری معاشرتی وحدت بکھرتی جائے گی. اس لیے کہ اخلاق بکھرتا جائے گا، آداب بکھرتے جائیں گے، نظم و ضبط بکھرتا جائے گا، وہ باہمی کشش و رغبت بکھرتی جائے گی. اور جن ستونوں سے معاشروں کی چھتیں قائم ہوتی ہیں اور جن چیزوں سے، جن لڑیوں سے لوگ آپس میں بندھے ہوتے ہیں، وہ کٹتی جاتی ہیں اور وہ ٹوٹتی جاتی ہیں. آپ دیکھیے پچھلی اس ایک صدی کے اندر ہم پہ کتنی عظیم قیامتیں گزری ہیں، اور ان قیامتوں کی آپ کو وجہ کیا نظر آتی ہے؟ کہیں لسانی تفریق پیدا ہو گئی، کہیں ایتھنک تقسیم پیدا ہو گئی، کہیں صوبائی تقسیم پیدا ہو گئی، کہیں علاقائی تقسیم پیدا ہو گئی، کہیں ہمارے درمیان اور طرح کی فرقہ بندیوں نے بہت زیادہ فروغ پایا، تشدد نے فروغ پایا، تعصب نے فروغ پایا، نفرتوں نے فروغ پایا، اور ہم کتاب کی اور سنت کی راہ سے بہت دور جا پڑے. اور ہمارے سینوں میں کتاب و سنت کا جو پیغام اولیاء نے نقش کیا تھا، اولیاء نے جو بٹھایا تھا، صوفیاء نے جو بٹھایا تھا کہ لوگوں سب سے پہلے اپنے آپ کو اپنے نفس کے محاسبے کے لیے پیش کرو، اپنے آپ کو نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق عالیہ کے لیے پیش کرو، اپنی زبان کو نرم کرو، اپنے رویوں کو نرم کرو، اپنے لہجوں کو نرم کرو، اپنے اخلاق کو سنوارو، اپنے کردار کو سنوارو، محبتوں کے پیکر بنو، رحمتوں کے پیکر بنو. اس لیے کہ یہ رحمت للعالمین کا مذہب ہے، اس لیے کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے کائنات میں جہاں جہاں بھی زندگی پھیلائی ہے اور جہاں جہاں تک کائناتوں کی وسعت ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میں نے اپنے حبیب کو ان سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اولیاء کہتے ہیں اپنے آپ کو رحمت کا پیکر بناؤ، اپنے آپ کو رحمت کی تصویر بناؤ کہ تمہارے وجود سے رحمت کے چشمے پھوٹیں، تمہارے وجود سے محبت کے چشمے پھوٹیں. میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس لیے آج ہمیں پھر ضرورت ہے اس چیز کی، نہ صرف ہمیں، اس پورے معاشرے کو، اس سماج کو، ہماری آئندہ نسل کو، ہماری آئندہ جنریشن کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ انہیں ایسی تربیت ملے جو ان کے لیے آغوش رحمت ہو، جو ان کے لیے محبتوں کا پیغام لائے، جو ان کے لیے آداب اور اخلاقیات کا پیغام لے کے آئے، جو ان کے لیے رحمت کا پیغام لے کے آئے، جو ان کے لیے وحدت کا پیغام لے کے آئے، جو ان کے لیے نفرت سے، دشمنی سے بچنے کا پیغام لے کے آئے، جو صلح کا پیغام لے کے آئے، جو امن کا پیغام لے کے آئے. میرے بھائیوں، آج وہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ وہ راستہ اولیاء کا راستہ ہے، کیونکہ اولیاء کا راستہ کتاب و سنت کا راستہ ہے. اصلاحی جماعت یہی دعوت دیتی ہے، عالمی تنظیم العارفین کی یہی دعوت ہے، اور ہمارے مرشد کریم اسی دعوت کے ساتھ یہاں پہ آئے کہ لوگوں آؤ
اور اس پیغام سے اپنے سینوں کو منور کر لو، اپنے آپ کو اس تربیت کا پیکر بنا لو جس سے وہ ایک مثالی معاشرہ ہم دوبارہ قائم کر سکتے ہیں۔ اور اسی لیے ہمیں صالحین کی راہ دکھائی گئی کہ صالحین نے بھی اسی راستے کے اوپر ہمیشہ زندگی بسر کی ہے، اور کبھی کسی تشدد اور تعصب کو انہوں نے فروغ نہیں دیا، بلکہ سینوں کو انہوں نے نور سے بھرا، محبتوں سے بھرا، اور سینوں سے انہوں نے تعلیف فرمائی، اور جو کراہتیں تھیں، جو نفرتیں تھیں، ان کو زائل کر دیا۔ اس لیے ہمارے حضور مرشد کریم اور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ یہ دعوت فرماتے ہیں کہ لوگوں آؤ، اللہ کے ذکر سے اپنے نفس کا تزکیہ کر لو، اپنے قلب کو صاف کر لو، اپنی روح کو مجلہ کر لو، اپنی روح کو متجلہ کر لو، اپنے دل و دماغ کو روشن کر لو کہ اس ذکر کے ذریعے اس کے نور جب تاثیر کرتا ہے سینے پہ تو سینے کی کدورتیں دور ہوتی ہیں، سینے کی سیاہیاں دور ہوتی ہیں، اور سینہ کیا بن جاتا ہے؟ مومن کا سینہ مدینہ بن جاتا ہے جب سینے میں اللہ کا نام آ جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے مرشد پاک کی یہ دعوت ہے کہ آئیں اور اس ذکر کے راستے سے، اس تربیت کے راستے سے ہم اپنی اجتماعی اور انفرادی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہوں، نفی اسبات دا پانی ملے اس ہر رگے ہر جائی ہوں، اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھلن تے آئی ہوں، جیوے مرشد کامل یا حضرت باہو جے بوٹی لائی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ معزز سامعین، اب عارفانہ